تہجد کے وقت اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تہجد سے اگر اللہ مل سکتا ہے تو اللہ کا بندہ بھی مل سکتا ہے۔ جو دعا تہجد میں رو رو کر مانگ رہے ہو، جو دعا تمہیں سجدے کرنے پر مجبور کر رہی ہے، سوچو وہ مل گیا تو اپنے رب کو چھوڑو گے تو نہیں نا؟ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا نہیں مل رہا۔ ارے بس اپنے اللہ پر یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتے ہو، کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اللہ سے دور ہوتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو۔ اللہ جلد بازی نہیں کرتا، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی لیے بس اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز یا انسان نہیں مل سکتا تمہیں؟ تہجد کی دعا کو 7 آسمانوں کا سفر طے نہیں کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پر ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی تکلیف ہو، ان کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والی جھولی بھر بھر کے اپنی قسمت میں معجزے لکھوا جاتی ہے اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کو تم تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تنہائی میں ایک تم اور رب، پھر بھلا وہ کیوں نہ سنے گا تمہاری؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے جو تم نے مانگا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ، سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکی؟ اسی لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر اور قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد اجر یقینی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے تہجد کا وہ پہلا سجدہ جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہو، کوئی ہے تیرا میرے سوا۔ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ انسان دل کی آواز پر اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ رب دلوں میں بستا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ۔ وہ تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع پر سوتے ہوئے گوا دیتے ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اللہ کے سامنے گر گراؤ اور مانگو۔ اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہ ہو، یقین رکھو اس پر کہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
روتے روتے پہنچی تہجد تک، سجدے میں گر گئی۔ رونے کی وجہ یاد ہی نہیں رہی، یوں لگا کہ اللہ ساتھ بیٹھا ہو۔ میں ہوں نا، کیوں ہوتی ہے پریشان؟ مت گھبراؤ قسمت کی لکیروں سے، تیرے ایک آنسو کے بدلے سب بدل ڈالوں۔ تم کہہ کے تو دیکھو، منا کے تو دیکھو، میرا ہو کے تو دیکھو، کر کے نیند قربان پہنچا ہے تو میرے در پر، تیرے خوشیاں ہونے نہ دو قرباں، ایسے تو اپنا ممکن ہی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی مرضی سے مانگتی ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگا اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں کی جاتی۔ یہی تو ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیتی ہے، یہی تو ہے جو سمندر کے 2 حصے کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے مانگو، میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ جب تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پکارو گے تو اسے اپنے سب سے قریب پاؤ گے۔ رات کی تاریکی میں جب تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کو وہ آنسو پوچھتے پاؤ گے۔ جب اپنے ہاتھ تہجد میں اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے تو ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں دعا کی قبولیت کے لیے چن لے گا، تب تم خود کو سجدوں میں، تہجد کے سجدوں میں پاؤ گے۔ پھر اللہ تمہارے بے سکون دل کو ایسا سکون لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے کان نہیں سن پائیں گے، پر دل سن پائے گا اللہ کی آواز، جیسے وہ کہہ رہا ہو، بہت جلد تم سمجھ جاؤ گے۔ تہجد تو وہ نماز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خاص تحفے میں دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے تم جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ تو اللہ سے مانگنے والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جب اللہ پاک پہلے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی حاجت پوری کروں۔ اور جب اس کے پکارنے پر تم مجھ سے کچھ مانگو گے، اور اللہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتا ہے؟ تہجد کا ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائے گئے وہ خاموش داستاں، جسے سننے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز، وہ داستاں اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہے، تمہارے اس چپ کا شور اس عرش پر گونجتا ہے، جس سے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہاری اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے، کن کہنے کے لیے، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر وہ دے کر ہی رہتا ہے۔